السلام علیکم دوستو، تاریخ ہمیشہ ماضی کو یاد رکھتی ہے۔ اسی طرح 2 جنوری کا دن جب بھی آتا ہے مسلمانوں کے زخم ہرے کر دیتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب اسپین میں مسلم اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا تھا اور ان کے آخری ریاست غرناطہ پر بھی عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس واقعے کو سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی المناک باب ہے کہ مسلمان 800 سال کی حکمرانی کے بعد اسپین سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ آج سقوط غرناطہ کو 530 سال مکمل ہو گئے ہیں، مگر یہ مسلمانوں کے لیے آج بھی ایک رستہ زخم ہے۔ دوستو، یورپ کے اس خطے پر مسلمانوں نے کم و بیش 7 سے 800 سال حکومت کی۔ 711 عیسوی میں مسلمان افواج نے طارق بن زیاد کی قیادت میں بحری جہازوں پر سوار ہو کر اسپین پر حملہ کیا تھا۔ جس ساحل پر مسلمان فوجیں اتری اسی ساحل جبل طارق کے نام سے موسوم کیا گیا، تاہم بعد میں انگریزوں کے تعصب نے اس کو بدل کر جبلٹر کر دیا۔ اسپین پر حملے کے وقت طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو جو حکم دیا تھا اسے تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا گیا۔ دوستو، ساحل پر اترنے کے بعد اس نے تمام جہازوں کو نظر آتش کروا دیا اور اپنے خطاب میں کہا، اب واپسی کے راستے محدود ہو چکے ہیں، لڑو اور فتح یا شہادت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو۔ اس کے بعد مسلمان فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہسپانوی فوج کو شکست سے دوچار کیا، جس میں گانت بادشاہ فرار ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ دوستو، یوں اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ پورے یورپ کی ترقی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اسپین پر مسلمانوں کی فتح کے بعد اس خطے کی قسمت جاگ اٹھی تھی۔ دوستو، اسپین میں مسلمانوں کے زوال کے بعد 300 سال تک جرمنی، اٹلی اور فرانس کے شاہی درباروں میں مسلمانوں کی تدوین کردہ کتب کے یورپی زبانوں میں ترجمے ہوتے رہے۔ اس کے باوجود اندلس میں کتب خانوں کے تہہ خانے مزید کتابوں سے بھرے پڑے تھے جنہیں ہاتھ تک نہ لگایا جا سکا۔ سقوط غرناطہ کے وقت اسپین میں غرناطہ کے آخری مسلم حکمران ابو عبداللہ نے تاج کشتالہ اور تاج ارغانون کے عیسائی حکمرانوں ملکہ ازبیلا اور شاہ فردیننڈ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح اسپین میں صدیوں پر محیط عظیم مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اگر ہم سقوط بغداد، سقوط ڈھاکہ، جنگ پلاسی، موصول اور خلافت عثمانیہ کے زوال سے لے کر سقوط غرناطہ تک کا جائزہ لیں تو ہمیں مسلمانوں کی شکست اور زوال میں غیروں کی اہلیت اور ہمت سے زیادہ اپنوں کی نااہلی، غداری اور مال و دولت اور حوث اقتدار کارفرما نظر آتی ہے۔ دوستو، سقوط غرناطہ کی بھی بنیادی وجہ مسلمانوں کی باہمی رنجش اور اقتدار کا لالچ تھی۔ باہمی لڑائیوں سے مسلمان باقی اسپین کو تو کھو ہی چکے تھے، غرناطہ کا بھی دفاع نہ کر سکے اور تاریخ میں ایسے فنا ہوئے کہ صدیوں بعد بھی اسپین کے در و دیوار ان کی بربادی اور زوال پر ماتم کتا ہیں۔ جزاکم اللہ۔